نے وہاں بلا کے دیا ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اونچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبلے سدرہ تک ان کی بو سے بھی معلوم نہیں، تو جبرائیل کو بھی علم نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے علم مانگ کے رکھو، تو جب محبوب ہے اس کا، اس کو بھی اللہ حکم فرماتا ہے بس علم ہی مانگ، سبحان اللہ، بس علم ہی مانگ۔ تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اور یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، علماء میں مفہوم اس کا کرتا ہوں، کتابیں پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے۔ اور جناب بندہ یہ کہے کہ میں نے فلاں کتاب بھی پڑھ لیا، فلاں بھی پڑھ لیا، فلاں بھی پڑھ لیا، میں مفتی بن گیا ہوں، بلکہ یہاں تک لکھتے ہیں علامہ ابن حجر تو یہاں تک لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سوال کیا گیا نا کہ ایک بندہ ساری کتابوں کو مطالعہ رکھتا ہے، سارے مسائل کو بھی جانتا ہے، کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، وہ تو عامی جاہل ہے۔ اور بلکہ امام نووی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی نے علم بھی ہے، وہ مطالعہ بھی کرتا ہے، تو پھر بھی وہ فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک کسی ماہر اور قابل استاد سے اس نے علم فقہ نہ پڑھا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ کتابوں سے علم نہیں آتا، علم ملتا ہے تو استادوں کے فیض سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ بندہ کہ علم کی بات کرنے لگا تھا کہ علم ہے کیا؟ بزرگان نے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ کا بندہ جتنا بھی ادب سیکھتا جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا جاتا ہے کہ اس بارگاہ میں ایسے آنا ہے، ایسے آنا ہے، ایسے آنا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی بڑا عالم بنا دیتا ہے۔ اور بندہ کتابیں پڑھتا رہے تو ادب اس کے پاس نہ ہو تو پھر بات نہیں بنے گی۔ بارہ اپنے موضوع پہ رہتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا اغدو عالم سویرے عالم بن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ اغدو عالم سویرے عالم بن او متعلم، یا متعلم بن جائے۔ اگر عالم نہیں بن سکتا، بندہ سوچتا تو ہے نا کہ میں عالم بنوں، عالم نہیں بن سکتا، فرمایا او متعلم بن جا۔ اور اگر یہ نہیں بن سکتا، فرمایا او مستمعن، ان کو سننے والا بن جا، او محبن، ان سے پیار کرنے والا بن جا، فلا تکن الخامس، فرمایا 5 والا بننا، نہیں تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کامیاب ہیں تو 4 ہی شخص ہیں، یا تو علماء حق ہیں، یا پھر طالب علم ہیں، یا ان سے پیار کرنے والے ہیں، یا ان کو محبت سے سننے والے ہیں۔ اور اس لیے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوست کی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اور وہاں پہ ایک عالم کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا اور کہے گا حضرت یاد کرو نا، مجھے پہچانو تو صحیح اور میری طرف غور کرو۔ اور جب کہا جائے گا کہ کیا بات ہے، وہ کہے گا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو وضو کروایا تھا۔ کیا حیثیت کیا وضو کی؟ آج ہم جناب کہتے ہیں ہمیں علماء کو بھی علم کی قدر کرنی چاہیے۔ امام محمد تھے نا، اور بڑے بڑے بزرگان دین، اور ہارون رشید و بادشاہ بڑا جابر، اور جناب نام لے کر لوگ ڈرتے تھے، تو جب اس نے کہا نا کہ میرے بیٹوں کو پڑھاؤ اور گھر آ کے پڑھانا، ہم تو تعلق قائم کرتے ہیں نا کہ تعلق ہمارا قائم ہو جائے۔ میں نے کہا ان سے تعلقات قائم کرو، مدینے والے سے کرو۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو؟ تو جب ہم 2 تعلق قائم کر رہے ہیں تو میں نے کہا علماء حق کہتے کسے ہیں؟ جب وہ بادشاہ ہے نا، کہا میرے بچوں کو پڑھاؤ گھر آ کے، پھر میں نانا میں گھر آ کے نہیں پڑھاتا، اگر پڑھنا ہے تو میرے بچے یہاں آئیں۔ تو ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے۔ جب علماء میں بھی یہ لالچ آ جاتا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں نا، اور محدثین فرماتے ہیں کہ پھر جب لالچ آ جاتا ہے نا تو علم اٹھتا جاتا ہے، علم ختم ہوتا جاتا ہے۔ امام محمد نے جب کہا نا نانا بھائی، وہ اگرچہ بادشاہ میں گھر آ کے نہیں پڑھاؤں گا، کہنے لگا چل کوئی گل نہیں، میرا بادشاہ ہے نا، تو ایسا کریں کہ کلاس لگی ہے نا تو میرے جنہوں بچے علیحدہ آنا تو تم آ کے انہوں سبق علیحدہ دے دا کر۔ فرمایا نانا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فرمایا تو بادشاہ ہے یا کوئی غریب کا بچہ ہے، ایک ہی صف میں آئیں گے اور میں ایک ہی طرح سب کو پڑھاؤں گا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے یہ تو بڑا جناب یہ کرپٹ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا آپ وضو کر رہے تھے اور وہی بادشاہ کا بیٹا وضو کروا رہا تھا،
بادشاہ آگے جناب بڑے غصے میں، جو ساتھ مرید تھے نا وہ کہنے لگے اب مولوی صاحب کی خیر نہیں. بادشاہ بڑے جلال میں ہے اور اس کے بیٹے سے کام لیا جا رہا ہے. لیکن جب وہ بادشاہ قریب آئے نا اس نے ایک تھپڑ لگایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تیرا دوسرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد سے پاؤں دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرم العلماء فإنهم ورثۃ الانبیاء فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ. فرمایا علماء کی قدر کیا کرو اس لیے کہ وہ نبیوں کے وارث ہیں. یاد سے کہنا سبحان اللہ. شیرانی تقریر تے مینوں اج کوئی نہیں آندی، ایندی کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کتے موقع ملے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. اور فرمایا کی فرمایا کہ من اکرم ہو، جن علماء کی جنہوں نے عزت کی، فرمایا فقط اکرم اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی. کیسے؟ حضرت زید بن ثابت نام سارے جانتے ہیں علم کے اندر. صحابی رسول کا مقام کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ سواری پہ تشریف فرما کے تو آ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس آل رسول ہے، تو آپ نے آگے سے لگام پکڑی ہوئی اور چل رہے تھے. تو حضرت زید بن ثابت جلدی جلدی سواری سے اترے اور آگے تو ہاتھ جوڑ لی اور عرض کیا حضور آپ میری سواری کے آگے اور فرمایا ہمیں سرکار نے حکم یہ دیا ہے، ہمارے آقا نے حکم یہی دیا ہے کہ علماء کا ادب ایسے کیا جائے. لیکن جب آپ نے سواری سے اسے اگر ہاتھ جوڑ لیے تو آپ نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا ہمیں بھی آقا نے یہی حکم دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں بھی آقا نے، جب بندہ ہر کوئی دوسرے کا حق پہچانتا ہے اور پھر حق پہ چلتا ہے تو پھر مسئلہ نہیں بنتا. آل رسول کا بھی مقام ہے، علماء کا بھی مقام ہے، صحابہ کی بھی شان ہے، آل رسول کی بھی. اس لیے فرمایا اکرم العلماء، علماء کی عزت کرو. آج دیکھیں نا دنیا یہ یہاں محفل بیٹھے چٹائیے بچھی، وہ بڑے سے بڑا، چلو وزیر اعظم کی بات کر لیتے ہیں، یہاں اگر وزیر اعظم آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے قلین ہی بچھائے جائیں گے. چلو جی کوئی بڑا ہوگا تو کہے گا پاکستان کے قلین ذرا گندے ہیں، وہی ہم ختم میں بچھاتے ہیں، وہی ہم جناب شادیوں پہ جوتی لے کر چلتے ہیں، وہی محفل کے نیچے بھی بچھا لیتے ہیں. یہ پاکستان ہے نا، چلو باہر سے منگا لیتے ہیں. جناب یہ ترکی سے آ رہا ہے، فلاں سے آ رہا ہے، بادشاہ آئے گا. میں نے کہا ایک غریب سا بچہ ہے، اس کے پاس ٹوپی بھی نہیں، اس کے پاس جوتی بھی نہیں، پھٹے پرانے اس کے کپڑے، ابھی وہ وزیر بھی نہیں بنا. یار اس نے کچھ پڑھا بھی نہیں. ابھی آج امام نے کہا چھوڑ بچہ سارے کام، تو نے مسجد میں جانا ہے اور تو نے علم دین سیکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، فرمایا جو بندہ ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس میں علم حاصل کیا جاتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے. فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرمایا فرشتے اس کے لیے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں. میرے کو بڑے سے بڑا وزیر آ جائے، آج آپ جناب ایم اے کریں گے، ایف اے کریں گے، بی اے کریں گے اور جناب ڈاکٹر بن جائیں گے، بڑی سے بڑی آپ کو ڈگری مل جائے گی. میں نے کہا بڑی سے بڑی نوکری کیا ملے گی؟ جناب کوئی ڈی ایس پی بن جائے گا یا کوئی وزیر بن جائے گا، کوئی مشیر بن جائے گا، صدر بن جائے گا، وزیر اعظم بن جائے گا. اس سے بڑی پاکستان میں نوکری نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے قلین بچتے ہیں، لیکن جو سرکار کا نوکر ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. فرمایا کہ ان الملائکۃ، بے شک اللہ کے فرشتے وہ نورانی مخلوق ہے، وہ جناب پر بچھا دیتے ہیں. یار ابھی تو وہ طالب علم ہے، ابھی تو گھر سے چلا ہے. اور میں اکثر کیوں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، میں صرف پیغام ہی دے رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں. آپ تعلیم دے، آپ نے، ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اگر وہ بھی دنیا کی تعلیم بھی اگر یہ پڑھی جائے نا دین کے لیے تو اس کا بھی ثواب ہے، اور اگر یہ دین والا بھی دنیا کے لیے پڑھی جائے تو یہ بھی عذاب ہے. ہمارے حضرت صاحب جب پڑھایا کرتے تھے نا تو صرف ہی پڑھانی، تو فرمایا اگر صرف کے اندر بھی حضور کا ذکر نہ ہو تو یہ علم ہی نہیں.
کیا بات نہ پڑھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اگر اس میں بھی فرمایا بس جی ہم نے تو سرف پڑھنی ہے، فرمایا نہیں کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، بعد میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے، کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ یہ نغمہ فصل گل لالہ کا نہیں بہار ہو کے غزاں لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اگر اس میں ذکر نہیں ہے تو پھر یہ علم ہی نہیں ہے، تو دنیا کا بھی علم پڑھے تو اگر اس میں بھی نیت یہ ہوگی کہ اگر مجھے کوئی اللہ پوسٹ دے گا میں MLA بن جاؤں گا تو انشاءاللہ میں اتنے جاری کروں گا من سب پر نبی ہے، وقت لو کیا بات میں بھی اتنے جاری کروں گا۔ بہت خوب تو میں نے کہا میں جو عرض کرنے لگا ہوں آپ نے جناب اتنا خرچہ کیا، جو پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں گاڑی بھی آتی ہے، رکشہ آتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے، شوز ہوتے ہیں، اور صبح صبح ماں کو فکر ہوتا ہے کہ میں نے جناب اس کو پریس کرنا ہے، اس کو جناب پالش کرنی ہے، اور جناب یونیفارم پہننے کے بعد وہ کرائے والی گاڑی ہم مہینے کے بعد کرایہ بھی دیتے ہیں، اور پھر سکول کے اندر جناب ہم یہ ساری فیسیں بھی بھرتے ہیں۔ وہ بچہ پڑھ لکھ کے وہ جوان ہو گیا، MA کر گیا، MA انگلش، اب وہ انگلش ہی بولتا ہے، بتاؤ واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے، واٹ از فادرز نیم، انگلش بولتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا میں چیلنج سے کہتا ہوں بڑی سے بڑی انگلش کی کتاب لے آؤ، ابا جی فوت ہو گئے اور ساری زندگی اس نے یہ نہ پڑھایا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھاؤ، اب نتیجہ آپ نے نکالنا ہے، وہ ساری زندگی تم نے خرچہ کیا، اب ابا فوت ہو گیا، قبر تیار ہو گئی، اب وہی بچہ ایک جو مسجد میں آ رہا ہے اس نے کوئی بڑی کتاب نہیں لی، ابھی رحمانی کہتا ہے، ابھی یہ مدنی کہتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے تو بڑی انگلش کی کتاب لے آ، اور میں رحمانی کہتا لے آتا ہوں، باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، پھر بعد میں باپ کو پوچھنا یہ انگلش کا فائدہ ہوا ہے کہ یہ بسم اللہ نے کروا دیا ہے؟ ساری زندگی انگلش پڑھتا رہے تجھے فائدہ نہیں ہوگا، اور جب تو پڑھے گا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جس نے وصیت کی تھی اپنی بیوی کو کہ اگر تجھے اللہ کو بیٹا دے تو تُو نے کرنا کیا ہے، اس کو دین پڑھانا ہے، بندہ فوت ہو گیا، قبر میں اتار دیا گیا، قبر تیار ہو گئی، اور جب اس کو مدرسے میں بڑا ہو گیا 4-5 ماہ کا ہو گیا تو اس کو مدرسے میں بھیجا، ابھی وہ بولتا بھی نہیں، توتلی سی زبان ہے، استاد کہتا پڑھو بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا چھتی کر، فرشتوں چھتی کرو، یا اللہ حکم کیے، فرمایا جیدہ بچہ میں زمین تے رحمان تے رحیم کہنا، تے میرا پھر اے رحمت میری گوارا نہیں کر دی کہ دے باپ میں زمین دے اندر عذاب پڑا، آئیے انہیں بسم اللہ پڑھی، ابھی بسم اللہ اس نے کیسے پڑھی ہے، استاد کے کہنے سے، پڑھو بچہ، جدو خود پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ جدو خود پڑھے گا پھر عمل کی ہوئے گا۔ تو میں نے کہا قرآن پڑھنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، انگلش پڑھنے کا فائدہ آتا ہے۔ اچھا بچہ بندہ فوت ہو گیا، آخری اس کا وقت ہے، اب کہتے چلو جی مولوی صاحب کو بلا لیں، میں دوسری طرف آ رہا ہوں، مولوی صاحب کو بلا لیں، یاسین پڑھیں گے، فلاں سورج پڑھیں گے، آخری وقت ہے چلو کلمہ یاد آ جائے، لکین موتکم لا الہ الا اللہ، سورہ یاسین کا بھی ذکر ہے، تو یارو جس باپ نے ساری زندگی تیرے لیے محنت کی، کیا تو اس کے لیے سورہ یاسین بھی نہیں پڑھ سکتا؟ سوچا نہیں، اس میں اولاد کا قصور نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جناب میرا بیٹا، یار ہماری نیت کیا ہے یہاں پڑھنے میں، یہی آپ سمجھے، یہ نیت ہماری کیا ہے؟ ایک ہی بس نیت ہے کہ یار بندہ پڑھ جائے گا تو چنگی نوکری لا جائے گا، نوکری لا جائے گی، نوکری، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منم رگڑ کر ایڑیاں، آخر نوکری ہے نا، کہ میں کہا یار تو اے تے دیکھ اے نوکری بڑی ہے کہ مدینے والوں کی نوکری بڑی ہے، کہ میں کہا تو اجے علم دین شروع کرے، کہ سرکار کی نوکری مل جاندی ہے، ایسے واسطے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صدر کتبہ، میں علم پڑھتے کتب بن گیا۔ بہرحال ہمیں اپنے بچوں کی طرح توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے ان کو کیا سکھانا ہے، اگر کل کو پڑھے ہو کر وہ ہماری نماز جنازہ بھی نہیں نہ پڑھ سکتے تو اس میں اولاد کا قصور نہیں ہے، کل کو ہم کہیں گے یار یہ پڑھی نہیں، ہم نے یار ان کو رستہ ہی نہیں بتایا، ہم نے ان کو یہ تعلیم ہی نہیں دی، ہم نے ان کی یہ سوچ ہی نہیں بنائی،
آپ دیکھیں نا 6 گھنٹے اسکول جاتے ہیں تو مسجد میں کتنی دیر آتے ہیں؟ مسجد میں کتنی دیر آتے ہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو علم ہے نا، علم یہ دین کا علم ہے، اسی کا تجھے فائدہ ہوگا۔ خبر میں یہی اس لیے تو انہوں نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی عام حدیث پاک ہے۔ باب صالح صاحب کے بعد سنتے ہیں سرکار نے فرمایا او صدقہ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا دنیا میں جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو یا دین کا علم سکھائیں، اور اگر تھوڑا سا بھی ہم نے سکھا لیا یعنی بس وہ رستے میں چل پڑا، اس کو یہ نہیں کہ جناب بڑا بن گیا، بڑا بن گیا۔ اور حدیث پاک اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں حدیث پاک نقل کی ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ حافظ کو کہا جائے گا قیامت کے دن پڑھتا جا تو چڑھتا جا، یہ نہیں ہے کہ حافظ ہی چڑھتا جائے گا۔ اور جو ہے نا علماء بیٹھے ہیں معلوم کے ساتھ، بات یہ نہیں ہے کہ حافظ ہی چڑھتا جائے گا، نا اگر کسی نے میرا صحیح یاد کی ہے اللہ اس سے بھی فرمائے گا کہ تو تاثیر پڑھتا جا چڑھتا جا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو حافظ ہے چونکہ اس کے ساری یاد نہیں ہے، اس کا مقام وہاں ہوگا جہاں آخری آیت ہوگی۔ اگر کسی کو ایک بھی آیت یاد ہے اللہ اس کو بھی یہ فرمائے گا۔ یار ایک آیت یاد کرنا کون سی مشکل ہے؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ جس کے منہ میں قرآن میں سے کوئی شے نہیں نا وہ خراب گھر کی طرح ہے، وہ گھر بالکل بھرا، اس کا دل ویران ہے۔ ایک آیت تو یاد کرنا یار مشکل نہیں ہے، اس کو ہم یاد رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار، بندہ ایسے لوگوں کو اگر دیکھنا چاہتا ہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، تو وہ متعلمین کو دیکھ لے۔ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ علم عالم اور علم سیکھنے والے اور علم سکھانے والوں کی بات ہے۔ اور اس لیے سرکار نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ عَالِمٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ قَدَمٍ عبادت السنة، فرمایا کہ جو بندہ جو طالب علم گھر سے چلتا ہے اور عالم کے دروازے پہ آتا جاتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھتا ہے۔ 1 سال کی آنے جانے۔ آج کہتے ہیں جی روزے کی نیت کر کے نہ جانا، میں نے کہا یار عالم کے دروازے کی نیت کر کے جائیں تو ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو سرکار کے روزے کی نیت کر کے جائے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور فرمایا ماشاءاللہ یہ محبت ہے ان کی کیونکہ وقت نہیں ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنا اللہ لہ بکل قدم مدینۃ فی الجنۃ، فرمایا اللہ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 شہر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ یار شہر بناتا کار نہیں، شہر بناتا ہے۔ اور یہ حدیث نبی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جا رہے ہیں، فرمایا وہ بندہ بخشا ہوا ہے، صبح کرے تو بخشا ہے، شام کرے تو بخشا ہے، وَشَاهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُمْ أَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور سارے فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس علم کو عام نہ سمجھیں، ہم یہ ہمارے ادارے ہیں نا، چلو یہ تو ابھی ابتدا ہے نا، ہمیں ان اداروں سے اور ان کے جو متعلمین ہیں اور مدرسین ہیں اور منتظمین ہیں ہمیں ان سے پیار بھی کرنا چاہیے، ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ خیال سے مراد یہ ہے یار یہ ادارے ویسے تو نہیں نہ چلتے۔ ہمارے استاد تو یہ کہا کرتے تھے نا اور یار گاڑی تیل تو بغیر تو نہیں نہ چلتے۔ مثال ساری ہے جناب، دوسرے ادارے ہم دیکھے تھے اتنے اخراجات ہوتے ہیں، جب ہم دین کی جب بات آتی ہے تو ہمارے پاس جناب ہوتے ہی کچھ نہیں، لیکن جب دوسری بات آتی ہے تو ہمارے پاس جناب پیسہ ہوتا ہے، ہم اڑا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن لیکن پوچھا جائے گا کہ مال تو نے کیسے کمایا اور
کیا. اور اس لیے حضور فرماتے ہیں من اہان العالم اہان العلم. یا سکو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا آخری حدیث پاک من اہان العلم من اہان العالم فقد اہان العلم ومن اہان العلم فقد اہان النبی ومن اہان النبی فقد اہان جبرائیل ومن اہان جبرائیل فقد اہان اللہ ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامت. میں نے کہا پتہ نہیں یہ بات کہاں تک پہنچ گئی. اگر تو نے عالم کی بے ادبی کی تو یہ علم کی بے ادبی ہے. علم کی بے ادبی نبی کی بے ادبی ہے اور نبی کی بے ادبی جبرائیل کی بے ادبی ہے. اور جس نے جبرائیل کی بے ادبی کی اس نے اللہ کی بے ادبی کی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں یارو اگر توحید کی بات یہ ہوتی ہے نیچے سے اوپر تک جاتی ہے تو اگر تم کسی سرکار کے ادنا سے ادنا غلام اور سرکار کی شریعت کے ادنا سے ادنا عالم سے بھی محبت کرو گے تو یہ اللہ ہی سے محبت ہے اور اللہ ہی سے پیار ہے. اور یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اکبرت قدمہ فی طلب العلم حرم اللہ تعالی جسدہ علی النار. کہ جس کے پاؤں جب چلتے ہیں دین کی طرف تو خاک آلود ہوتے ہیں مٹی اڑتی. دیکھ رہے تو ہم کہا یار طالب علم ان وقت نہیں میں تو انواجو گلہ دسا کتے جائیے نا اسی کتے پروگرام تے جی میں آج کسی ایسے آئے ہیں جناب وہ طالب علم کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں. کسی دا باپ فوت ہو گیا ماں فوت ہو گئی کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تے جدوں روٹی کھان دی باری آندی ہے نا تے میں تے کوئی نہیں چکدا پھر میں تے کہہ دینا او پتہ کی کرنا او بچو تسی پیچھے ہو جاؤ. تے میں کہا جناب جڑے گھنٹے دے پڑھ رہے نے اے ہن تواڈے واسطے پیچھے ہو جانا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اے تسی اس واسطے رکھے نے. تو میں ایک بات یہ کرنے لگا ہوں کہ ہم ان کو یار ایسے ہی سمجھتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ جس کے قدم پر غبار پڑا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے فرمایا اس جسم کو عام نہ سمجھ اللہ نے اس جسم پر بھی دوزخ کو حرام کرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَتُهُ اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِهِ مَاتَ شَهِيدًا اگر وہ اسی طلب میں مر گیا تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ. کل ختم ہوگی بس ختم ہو گیا. اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے کان قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. یار طالب علم کی قبر ہے طالب علم. تو میں نے کہا عالم کی قبر کا عالم کیا ہوگا. اور علماء بیٹھے ہیں عالم ہر عالم ولی نہیں ہر عالم ولی نہیں لیکن ہر ولی عالم ضرور ہے. تو میں نے کہا جب عالم طالب علم کی قبر کا یہ عالم ہے تو اللہ کے ولی کے مزار کا عالم کیا ہوگا. تو جب اللہ کے ولی کے مزار کا عالم یہ ہے تو داتا صاحب کے مزار کا عالم کیا ہوگا سرکار کے روضے کا عالم کیا ہوگا. اور اس لیے آدھا فرماتے ہیں حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں شہنشاہ یارو ایک حافظ جتے دفن ہو جائے ایک عام قبرستان کے اندر حافظ دفن ہو جائے اس حافظ کی شان ہے اپنے نال دیا قبروں والے ہوئی جنت لے کے جا رہے ہیں. میں عقیدت دی گل دے جاواں تے میں کیا پھر سرکار دے روضے دے اندر
بکر دا مقام کی ہوگا، حضرت عمر فاروق دا مقام کی ہوگا. ایک تو تک بھی حدیث پاک چاہتا ہے کہ ایک طالب علم گل ختم ہو گئی، ایک طالب علم بغیر کسی نیت تو قبرستان دے لاگوں کی گزر بھی جائے نا، بس ایویں یار کھیلدا کھولدا گزر گیا کرو، پڑھن آیا ایک پڑھ کے چلا گیا. نے فرمایا اللہ اتنی حیا فرماندا نا 40 دن وہ قبر والا تو بھی عذاب چک. اللہ سبحان اللہ. یہ حال ہے طالب علموں کا اور یہ شان ہے. اسی کے لیے مدرسہ بنا ہے. آپ تعاون کریں اور اللہ تبارک و تعالی میری بھی حاضری